کہا جاتا ہے کہ موراماسا کی تلواریں اس وقت تک بے چین رہتی تھیں جب تک وہ خون نہ چکھ لیں۔ اگر مالک انہیں نیام میں رکھتا اور کسی کو قتل نہ کرتا تو تلوار خود بخود نکل آتی یا اسے چھونے والے کو زخمی کر دیتی۔ 16ویں صدی کے ایک مشہور واقعے میں ہونجو شگناگا کے خلاف ایک دشمن نے ماسامونے کی تلوار سے حملہ کیا۔ تلوار نے اس کے خود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا اور تلوار لے لی۔ اسی لیے اس تلوار کا نام ہونجو ماسامونے پڑ گیا، ایک ایسا ہتھیار جو تقدیر کو تقسیم کرتا ہے مگر خون کی طلب نہیں رکھتا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائرس فال اپنے مالک کے دل کی کمزوریاں جان لیتی ہے، طاقتور لوگوں کو خوف، شک اور غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہر نسل میں کم از کم ایک بار بادشاہ کو برباد ضرور کرتی ہے۔ 15ویں صدی میں کیتھولک چرچ نے اس تلوار کو شیطانی شے قرار دے دیا۔ تلوار کو ضبط کرنے کے لیے خصوصی فوج بھیجی گئی۔ اسے روم کے قریب واقع ایک زیر زمین خانقاہ میں قید کر دیا گیا، مگر کچھ دہائیوں بعد خانقاہ میں آگ لگ گئی اور تلوار پھر سے غائب ہو گئی۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنے ہنر سے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا، لیکن بعض اوقات انہی ہنرمندوں کی تخلیقات کو وقت منحوس، بدقسمت یا لعنت زدہ قرار دیا۔ ایسی ہی ایک حیران کن اور خوفناک کہانی جاپان کے مشہور تلوار ساز موراماسا سین کی ہے، جس کی تلواریں نہ صرف اپنی دھار اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں بلکہ ان سے جڑی کئی خونی کہانیاں، پاگل پن اور موت کے قصے انہیں لعنت زدہ تلوار کا درجہ دے گئے۔ معزز سامعین اکرام، موراماسا ایک جاپانی تلوار ساز تھا جو 16ویں صدی میں جاپان کے صوبے ایسے میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے وقت کی عظیم ترین تلوار سازوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کی بنائی گئی تلواریں اتنی تیز دھار اور مضبوط ہوتی تھیں کہ جنگجو اور سامورائی ان تلواروں کو عزت اور فخر کی علامت سمجھتے تھے، لیکن موراماسا کی شخصیت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک روحانی جنونی تھا جو تلوار سازی کو عبادت کا درجہ دیتا تھا۔ کچھ کے مطابق وہ پاگل پن اور خونخواری کا شکار تھا جو تلوار بناتے وقت اس میں نفرت، غصہ اور جنون ڈال دیتا تھا۔ یہی وہ رویہ تھا جس کی وجہ سے بعد میں اس کی تلواروں کو خونی پیاس والی تلواریں کہا جانے لگا۔ موراماسا کی تلواریں محض عام ہتھیار نہ تھیں، ان کی کئی ایسی خصوصیات تھیں جنہوں نے اس کو پراسرار بنا دیا۔ موراماسا کی تلواریں اس قدر تیز دھار ہوا کرتی تھیں کہ پانی میں بہتے پتوں کو بھی کاٹ سکتی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک تجربے میں 2 تلواریں پانی میں رکھ کر پتے بہائے گئے، ایک موراماسا کی تھیں اور دوسری ماسومانے کی۔ ماسومانے کی تلوار نے صرف نیچے سے آنے والے پتوں کو کاٹا، جبکہ موراماسا کی تلوار نے ہر پتے کو چیر کر رکھ دیا۔ یہاں سے ایک فرق واضح ہوا، موراماسا کی تلوار کو رحم نہ آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موراماسا کی تلواریں اس وقت تک بے چین رہتی تھیں جب تک وہ خون نہ چکھ لیں۔ اگر مالک انہیں نیام میں رکھتا اور کسی کو قتل نہ کرتا تو تلوار خود بخود نکل آتی یا اسے چھونے والے کو زخمی کر دیتی۔ ان تلواروں کے مالکان اکثر پاگل ہو جاتے یا خودکشی کر لیتے۔ اس بات نے ان تلواروں کو بدنام کر دیا اور ان پر نحوست کا گمان ہونے لگا۔ معزز سامعین اکرام، موراماسا کی تلواروں کی سب سے زیادہ مخالفت جاپان کے عظیم فوجی حکمران ٹوکوگاوا ایایاسو نے کی۔ وہ جاپان کا بانی شوگن تھا اور ٹوکوگاوا خاندان نے جاپان پر 250 سال سے زائد حکومت کی۔ ٹوکوگاوا خاندان کی تاریخ میں کئی خونی واقعات ایسے ہوئے جو موراماسا کی تلواروں سے جڑے تھے۔ ایایاسو کے والد کو موراماسا کی تلوار سے قتل کیا گیا۔ اس کے دادا کو موراماسا کی تلوار سے زخمی کر کے قتل کیا گیا۔ ایایاسو کا بیٹا جس کا نام نوبو یاسو تھا، اسے بھی موراماسا کی تلوار سے ہاراکیری اس پر مجبور کیا گیا، جو کہ ایک روایتی خودکشی ہے۔ خود ایایاسو بھی ایک بار ایک موراماسا تلوار سے ہاتھ کٹوا بیٹھا۔ یہ تمام واقعات اس قدر خوفناک اور بدشگون ثابت ہوئے کہ ایایاسو نے موراماسا کی تمام تلواروں پر پابندی لگا دی، انہیں ضبط کیا گیا، پگھلا دیا گیا یا چھپا دیا گیا۔ موراماسا کا نام لینے پر بھی خوف محسوس کیا جانے لگا۔
آج دنیا میں صرف چند اصل موراماسا تلواریں باقی بچی ہیں، جنہیں جاپان کے عجائب گھروں میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت رکھا گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی تلواریں بھی ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ موراماسا کی اصل تخلیق ہیں، مگر ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ ان تلواروں کو خریدنے یا انہیں اپنے پاس رکھنے والوں کے بارے میں آج بھی کئی پراسرار کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے راتوں کو تلوار خود بخود نیام سے نکلتی دیکھی۔ کچھ افراد کے مطابق تلوار نے انہیں بار بار خواب میں قتل کی طرف راغب کیا۔ کئی تاجر ان تلواروں کو بیچنے کے بعد ناقابل فہم نقصان یا بیماریوں کا شکار ہوئے۔ کیا موراماسا کی تلوار واقعی منحوس تھی؟ یہ سوال شاید کبھی مکمل طور پر حل نہ ہو، لیکن یہ طے ہے کہ جب انسان کا جنون اس کی تخلیق میں داخل ہو جائے تو وہ تخلیق صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی جنگی تاریخ میں کچھ ہتھیار صرف لوہے کی دھار نہیں رکھتے بلکہ وہ قوموں کی روح، تاریخ اور قسمت کے فیصلوں کا نشان ہوتے ہیں۔ جاپان کی ایسی ہی ایک عظیم تلوار ہے جسے ہونجو ماسامونے کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تلوار نہیں بلکہ جاپانی ثقافت میں حکمت، شجاعت اور تقدیر کی تقسیم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس تلوار کو بنانے والے گورو ماسامونے کو جاپان کا سب سے عظیم تلوار ساز مانا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف موراماسا کی تلواریں جنون، خون اور نحوست کی علامت بنی، وہیں ماسامونے کی بنائی گئی تلواریں سکون، وقار اور روحانیت کی پہچان بنی۔ معزز سامعین کرام، گورو ماسامونے 13ویں سے 14ویں صدی کے درمیان جاپان کے علاقے ساگا میں رہنے والا ایک تلوار ساز تھا۔ اسے آج بھی جاپان کی تاریخی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کی بنائی گئی تلواریں کاتانا کی دنیا میں اعلیٰ ترین مقام رکھتی ہیں۔ ماسامونے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی پرامن اور روحانی انسان تھا۔ تلوار بناتے وقت وہ دعائیں اور مراقبہ کرتا تھا۔ اس کے بنائے گئے ہتھیار نہ صرف مضبوط بلکہ خون سے پرہیز کرنے والے ہوتے تھے۔ اسی رویے نے ماسامونے کی تلواروں کو تقدس کا درجہ دیا۔ ماسامونے کی کئی تلواریں مشہور ہوئیں، لیکن ہونجو ماسامونے ان سب میں سب سے زیادہ قابل احترام اور تاریخی اہمیت کے حامل مانی جاتی ہے۔ یہ تلوار اس وقت کے مشہور سپہ سالار ہونجو شگناگا کی ملکیت میں آئی۔ 16ویں صدی کے ایک مشہور واقعے میں ہونجو شگناگا کے خلاف ایک دشمن نے ماسامونے کی تلوار سے حملہ کیا۔ تلوار نے اس کے خود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا اور تلوار لے لی۔ اسی لیے اس تلوار کا نام ہونجو ماسامونے پڑ گیا، ایک ایسا ہتھیار جو تقدیر کو تقسیم کرتا ہے مگر خون کی طلب نہیں رکھتا۔ ہونجو ماسامونے کی تلواروں میں یوگن یعنی باطنی خوبصورتی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کی دھار ایسی ہوتی کہ وہ صرف تب چلتی جب ناگزیر ہو۔ اس تلوار کو رکھنے والا کبھی بھی ظلم یا خونخواری کا قائل نہیں ہوتا۔ جاپانیوں کا یقین تھا کہ یہ تلوار صبر، حکمت اور تحمل والے شخص کے ہاتھ میں ہی وفادار رہتی ہے۔ یہ تلوار ایک وقت میں ٹوکوگاوا شوگنیٹ کی علامت بنی، یعنی جو بھی حکمران اس تلوار کا مالک ہوتا وہی جاپان کا حکمران سمجھا جاتا۔ یوں یہ تلوار سیاسی طاقت کی علامت بھی بن گئی۔ جب ٹوکوگاوا ایاسو نے جاپان میں امن قائم کیا تو ہونجو ماسامونے ان کے خاندان کے پاس تھی۔ یہ تلوار نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور ہر شوگن اس کو عزت اور شان کا تاج سمجھتا رہا۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جاپان نے ہتھیار ڈالے تو یہ تلوار بھی امریکی افواج کے حوالے کر لی گئی۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ امریکی فوجیوں کو ہتھیاروں کی فہرست دی گئی تھی، ہونجو ماسامونے بھی اس فہرست میں شامل تھی اور اسے ایک امریکی افسر کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد نہ وہ افسر دوبارہ ملا نہ تلوار کا کوئی ریکارڈ۔ یہ دنیا کے سب سے بیش قیمت تلوار پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ آج بھی تاریخ دان، کلیکٹرز اور جاپانی حکومت اس کی تلاش میں ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تلوار نیو یارک یا واشنگٹن میں کسی ذاتی ذخیرے میں چھپی ہوئی ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ تلوار تباہ کر دی گئی۔ کچھ جاپانی اسے ایک روحانی خزانہ مانتے ہیں جو تبھی ظاہر ہوگا جب جاپان دوبارہ متحد ہوگا۔ ہونجو ماسامونے صرف ایک ہتھیار نہیں تھی بلکہ ایک علامت تھی، ایمان کی، حکمت کی، تقدیر کے فیصلوں کی۔ اس کا گم ہو جانا صرف ایک تاریخی نقصان نہیں بلکہ جاپانی قوم کی روح کا ایک حصہ کھو جانے کے مترادف ہے۔ کیا یہ تلوار کبھی دوبارہ ملے گی؟ کیا جاپان اپنی کھوئی ہوئی روح کو دوبارہ پائے گا؟
شاید وقت ہی ان سوالوں کے جواب دے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہونجو ماسامونے نے تاریخ پر جو اثر چھوڑا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی جنگی اور روحانی تاریخ میں کچھ ہتھیار صرف طاقت کے مظاہر نہیں ہوتے، بلکہ صدیوں پر محیط بدقسمتی، اقتدار کی ہوس اور شاہی زوال کی داستان ہوتے ہیں۔ یورپ کی ایسی ہی ایک افسانوی اور بدنام تلوار ہے جسے ٹائرس فال کہا جاتا ہے، ایک ایسا ہتھیار جسے گرے ہوئے بادشاہوں کی تلوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تلوار گئی وہ یا تو خود تخت سے گر گیا یا اس کا زوال دردناک طریقے سے یقینی ہوا۔ یہ تلوار طاقت، عزت اور اقتدار کا نشان بنی، لیکن انجام ہمیشہ بربادی، خون ریزی اور بادشاہی کے زوال کی صورت میں نکلا۔ ٹائرس فال کے بارے میں مصدقہ تاریخی ریکارڈ موجود نہیں، مگر یورپی لوک کہانیوں، مندرجات اور نسلی داستانوں میں اس کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ مورخین کے مطابق یہ تلوار تقریباً 9ویں صدی میں شمالی یورپ، ممکنہ طور پر اسکاٹ لینڈ یا ناروے میں تیار کی گئی۔ یہ ایک جادوئی علامتوں سے مزین، وزنی اور غیر معمولی ساخت کی حامل تلوار تھی۔ اس کی دھار پر عجیب و غریب علامات اور نقوش کندہ تھے جنہیں قسمت کی لکیر کہا جاتا تھا۔ ٹائرس فال دو قدیم الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ٹائرس یعنی آنسو، غم، ماتم، اور فال زوال، گرا ہوا یا شکست، یعنی غم و زوال کی تلوار یا گرے ہوئے بادشاہوں کا ہتھیار۔ اس تلوار کی تاریخ کے ساتھ کئی بادشاہوں کے زوال منسلک ہیں۔ کنگ ڈیرن آف آئرلینڈ 12ویں صدی میں آئرلینڈ کا بادشاہ تھا۔ ٹائرس فال کو جنگ میں دشمن سے چھین کر اپنے تاج کا حصہ بنایا۔ چاندی برسوں میں خاندانی بغاوت، آسمانی آفات اور قحط نے اس کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دیا۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا، میں نے قسمت کو للکارا اور اس نے مجھے راکھ میں بدل دیا۔ شہنشاہ لیوپولڈ دوم یورپ کے جنوب میں پھیلے عظیم الشان سلطنت کا وارث تھا۔ تلوار کو فتح کی علامت سمجھ کر ویانا میں شاہی محل کے تخت کے پیچھے نصب کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد طاعون پھیل گیا جس سے آدھی سلطنت ختم ہو گئی، خود بھی دردناک موت مرا اور سلطنت ٹوٹ گئی۔ کوئین الیزا آف ویسٹرن پہلی خاتون حکمران تھی جس نے اس تلوار کو اپنایا۔ طاقت کے نشے میں دشمنوں کو کچل دیا، مگر آخرکار اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ اس کا بیٹا بھی تخت سنبھالتے ہی پاگل پن کا شکار ہو کر خودکشی کر گیا۔ معزز سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ ٹائرس فال اپنے مالک کے دل کی کمزوریاں جان لیتی ہے، طاقتور لوگوں کو خوف، شک اور غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہر نسل میں کم از کم ایک بار بادشاہ کو برباد ضرور کرتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی تقریباً 4.5 فٹ ہے، جبکہ اس کی دھار چمکتی ہوئی سیاہ ہے جس پر پراسرار سرخ نقوش ہیں۔ خالص سونے اور ہاتھی کے دانت سے بنا دستہ ہے جس پر گاٹا فالن کنگز ریکس کندہ ہے۔ وقت کے ساتھ یہ تلوار ایک بادشاہ سے دوسرے کے پاس منتقل ہوتی رہی اور ہر بار وہی انجام، اقتدار کا خاتمہ، عوامی بغاوت، خاندانی انتشار اور روحانی بربادی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسے نشان نحوست مانا جانے لگا۔ 15ویں صدی میں کیتھولک چرچ نے اس تلوار کو شیطانی شے قرار دیا۔ تلوار کو ضبط کرنے کے لیے خصوصی فوج بھیجی گئی۔ اسے روم کے قریب واقع ایک زیر زمین خانقاہ میں قید کر دیا گیا، مگر کچھ دہائیوں بعد خانقاہ میں آگ لگ گئی اور تلوار پھر سے غائب ہو گئی۔ تلوار آخر کہاں گئی؟ تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق مذہبی خزانے کے ساتھ اسے چھپا دیا گیا، یا پھر کسی راہب نے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ یہ تلوار آج بھی کسی شاہی خاندان کے زیر زمین خزانے میں دفن ہے۔